شیطان ابلیس کی دعا بھی اللہ نے رد نہیں فرمائی بلکہ دعا قبول فرمائی۔ جب اس نے مہلت مانگی اللہ نے دعا قبول کرتے ہوئے سنتے ہوئے مہلت دے دی۔ بھئی قیامت تک مہلت دے یا اللہ، ٹھیک ہے، دعا کی اس نے قبول ہوگی۔ کیا ہم اس سے بھی بڑے گناہ گار ہیں جو اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے جی؟ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے اللہ سے کوئی دولت مانگتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے نصیب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسجد سے دولت کی دعا مانگ کر جیسے ہی نکلے گا اس کے مقدر میں ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گاڑی مار کے چلی جائے گی روڈ سے۔ تو اس نے دعا میں دولت مانگی لیکن اللہ نے دولت نہیں دی بلکہ اس کو اس کی وہ مشکل ٹال دی، تو سمجھو کہ اس کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین کو پتا تھا میرے اس بندے کے لیے اس ٹائم دولت ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، تو اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس کو دولت نہ دی بلکہ اس دعا جو دولت اس نے مانگی تھی اس کے بدلے مشکل ٹال دی۔ انسان بے شک کہتا رہے کہ میری دعا ہی نہیں قبول ہوئی، میں نے اللہ سے جو چیز مانگی تھی وہ ملی نہیں تو لہٰذا دعا قبول نہیں ہوئی، ایسی بات نہیں ہے، دعا قبول ہو چکی ہے اس کی۔ بعض اوقات آخرت کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ کر دیتے ہیں اس کی دعا، دنیا میں مشکل بھی نہیں ٹلتی، بعض اوقات جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی ظاہری طور پر نہیں ملتی، لیکن اس اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے آخرت میں بالکل زیرو ہیں اعمال تقریباً جی، تو اللہ رب العالمین پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جو ہے عذاب سے بچ سکے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ ٹینشن پریشانی جی، بات یہ ہے کہ اس دور کا، ہر دور کا کہہ سکتے ہیں لیکن مین زیادہ تر اس دور کا پرفتن جو ماحول ہے ہمارا، یہاں پر ڈپریشن سب سے زیادہ، کیوں؟ اسلام سے دور ہیں لوگ، یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، الرٹ، بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے اندر تطمئن القلوب، مطمئن ہوتے ہیں قلوب، دل، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن، سکون ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سکون اور اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ ذکر سے۔ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ زبان سے الحمدللہ، استغفراللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز، قرآن، زبان سے یہ بھی ذکر ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی ڈالنا، عمل کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اصل ذکر یہی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ سکون، اطمینان ہمیں جو ہے اگر چاہیے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، جو نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے جی۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، دنیا تو ایسے ہی چلتی رہتی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے جی، کیونکہ ہمارے پرانا جو باپ دادا تھے انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایجادات، نئی سے نئی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے؟ دنیا نہیں رکتی آپ کے میرے دنیا سے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی چلتی رہتی ہے دنیا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں ہی پورے جو ہے نا پلر ہوں، سارا کچھ میں ہی چلا رہا ہوں، یہ خدائی دعوے نہیں سوچنے چاہیے ذہن میں، بلکہ آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں اور اپنی ڈیوٹی پوری کر کے۔ ہر نبی بھی، پیغمبر بھی، ہر انسان بھی جا چکا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ یہاں پر امتحان ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ امتحان ہے اور اس کا رزلٹ آخرت میں آئے گا، پہلا اور آخری امتحان ہے۔ ویسے تو آپ دنیا کے کالج، سکول، یونیورسٹی میں میٹرک میں فیل بھی آ جائیں تو اگلے سال کا چانس ہوتا ہے، چلو دوبارہ ایڈمیشن بھیج دیں گے، لیکن یہاں دنیا میں جو فیل ہو گیا اس کا ایڈمیشن دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اب نیکیاں کریں گے۔ فرمایا بھیجا تھا نا، اتنی لمبی زندگی دی تھی نا، ہاں جی، تم نے کیا کیا اس میں؟ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ اس وقت جو ہم نے منتیں کرنی ہیں تو ابھی ہمیں ٹائم ملا ہوا نا، ہم کیوں نہیں کرتے توجہ؟
کیوں اپنی منمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ اور مزے کی بات، ملتا پھر بھی نہیں سکون، کروڑوں اربوں پتی ہو کر سکون پھر بھی نصیب نہیں ہے، ڈپریشن کی میڈیسن کھائے بغیر نیند پھر بھی نہیں آتی، کروڑوں کے بیڈوں پہ سوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی سکون کی، کیونکہ ذکر نہیں ہے دل میں، اللہ کی یاد نہیں، خوشیوں غمیوں میں اسلام نہیں، سنت نبی کی ڈھائی جا رہی ہیں جی، چھوڑی جا رہی ہیں، من مانیاں خوشیاں غمیاں سب کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا انگوٹھے چوم لیے، بس جی محبت ہے رسول سے، عشق ہے ہمیں، ایسے نہیں ہوتی محبتیں، محبت صحابہ کرام کو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتا تھا وہاں وہ عمل کرنے والے بالکل الرٹ رہتے تھے، شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے، راتوں رات مٹکے لوگوں نے گلیوں میں بہا دیا، ایسے لگتا تھا جیسے سیلاب آ گیا، پردے کا حکم آیا، عورتوں نے راتوں رات برقعے سی کے صبح باپردہ نظر آ رہی تھی، یہ تھی محبت نبی سے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا تمہارے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام تنازعات کے اندر آپ کو، اے نبی آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے اوپر دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس نہ کریں، ذرا سی تنگی بھی آئی نا کہ اوہو میرے خلاف کیوں آیا یہ فیصلہ، فرمایا پھر بھی یہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک انسان کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر، یعنی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تو نے جو کھایا پیا ہوا ہے وہ حرام کا ہے جی، جو تو نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، میں تیری دعا قبول کروں تو کیوں کروں؟ تو اس بار میں اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے، حرام سے بچنا ہے، اب حرام پہننا اوڑھنا، حرام دیکھنا، حرام رشتے، ہاں جی، حرام کا مطلب حرام، کوئی بھی چیز حرام، ٹھیک ہے نا، تو حرام سے بچنا، حلال رشتے حرام کو چھوڑ کر، حلال کپڑا حرام کو چھوڑ کر، حلال کا رزق اس سے آپ کا بدن پلے بڑھے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حرام کا سے پلا ہوا جسم اس پر جہنم کا حق ہے، جہنم کی آگ کا اس پر حق ہے، ٹھیک ہے نا، تو دنیا بھی ہماری جہنم کیوں بنی ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سلفی روحانی علاج سنٹر آن لائن شرک و بدعت سے پاک، قرآن آن لائن اکیڈمی اینڈ آسان رشتہ سینٹر اینڈ ہجامہ سروس، نیز فون کال پر آن لائن مکمل روحانی علاج کی سہولت موجود ہے، لا علاج بیماریاں، کینسر، ایڈز، جادو، جنات، ڈپریشن، نظر بد، آسیب، مرگی، خاندانی مسائل کا حل، میاں بیوی کے مسائل کا حل، رشتوں کی رکاوٹ کا حل، کاروباری بندش کا توڑ، مردوں کے مخصوص امراض، بانجھ پن، عورتوں کے مخصوص امراض کا علاج مواحد علماء کی زیر نگرانی قرآن و سنت کی روشنی میں، قاری ناصر سلفی حفظہ اللہ، واٹس ایپ پر 00923028947905